إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. معزز سامعین کرام، حاضرین، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، میری ماں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو زیبا ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، ذرے سے لے کر پہاڑ تک، قطرہ سے لے کر دریا و سمندر تک، بحر و بر، خشک و تر، سب پر اللہ واحد کی حکمرانی چلتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی تمہید و تقدیس جتنی بھی کی جائے کم ہے۔ اللہ رب العالمین کی تمہید کے بعد کائنات کا سب سے افضل ترین انسان، محسن انسانیت، سید المرسلین، خاتم النبیین، ساقی کوثر، امام المتقین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، اور صادقہ تمام کے تمام انبیاء پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سامعین، آج کے خطبے کا عنوان ہے سیرت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العالمین نے جب سے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کائنات میں بے شمار لوگ آئے، جس میں بے شمار فنون کے ماہرین پیدا ہوئے، اور بے شمار اس کائنات میں مال و دولت، ساز و سامان کے رکھوالے پیدا ہوئے۔ جہاں
تمام کے تمام انسانیت میں بڑے بڑے ماہرین کا نام آتا ہے، وہیں پر توحید کی صداؤں کو پورے عالم میں بلند کرنے والا اور قیامت تک جس کی بلند کی ہوئی صداؤں کو پورے عالم کے اندر پھرانے والا، ایک لمحہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کائنات میں وہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات تھمنے کو تیار نہیں۔ جب سے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا ہے، پورے عالم کے اندر توحید کا ڈنکا بجا رہا ہے اور توحید کی صداؤں کو بلند کرنے کے بعد اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر کی طرف دعوت دے رہا ہے، جہاں ہم بہت سارے ماہرین کا نام لیتے ہیں، بہت سارے جاہ و منصب والوں کا نام لیتے ہیں، وہیں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے پہلے غلاموں میں سبقت لے جانے والوں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ یقیناً آپ تن کے کالے تھے لیکن من کے اتنے اجالے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں اور آپ کی زخموں کو دیکھ کر، آپ کی تکلیف اور بڑھن کو دیکھ کر پیغمبر عربی اپنے گوشے حجرے میں آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ اعجاز اللہ رب العالمین نے ایک غلام کو عطا کیا۔ کیوں؟ جب اسلام کی محبت، ایمان کی محبت آپ کے دل میں، آپ کے قلب و جگر کے اندر گھر کر گئی، تو ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے آپ کے مرتبے کو بلند کر دیا، اور صرف بلند ہی نہیں کیا بلکہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نے انتخاب کیا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، جو بہترین انداز رہا، جو تمام کے تمام ماہرین اور تمام کے تمام فنون کے جانکار الگ الگ رائوں کو پیغمبر عربی کے سامنے پیش کیا تھا، لیکن نبی مکرم نے حضرت بلال کے لیے یہ پیشکش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نامہ بنا کر جاری فرمایا۔ اور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ کے چھت پر اللہ کی صداؤں کو بلند کیا تو ہائے کیا کہنا، عورتوں کا ہجوم، مردوں کا ہجوم، وہ بچوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جب اذان کی آواز ان کے کانوں سے ٹکراتی تو وہ جوم در جوم سب اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں اکٹھا ہونا شروع ہو جایا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ 580 عیسوی کے اندر آپ پیدا ہوئے مکہ المکرمہ میں۔ اس وقت مکہ المکرمہ میں دشمنان اسلام، مشرکین اینڈ کمپنی وہ فن بناتے ہوئے، دندناتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور اسلام کا سر کچلنے کے لیے وہ کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ یہاں پیغمبر عربی دار ارقم میں بیٹھ کر پلان کر رہے تھے کہ کیسے اسلام کی دعوت کو عام کیا جائے اور اللہ کے اوپر ایمان لانے والوں کو کیسے اللہ کے مقدس گھر سے جوڑا جائے اور انہیں کیسے بلایا جائے۔ لہذا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے تو آپ نے غلامی در غلامی کی زندگی گزاری۔ آپ بکریوں کو چرایا کرتے تھے اور جو بھی آپ کا مالک ہوا کرتا تھا آپ کو تکلیف در تکلیف پہنچایا کرتا تھا، ذکر کی انتہا کر دی تھی، اور صرف استعمال کرنے کے بعد اسے دوسروں کے حوالے فروخت کر دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ حضرت بلال فروخت ہوتے رہے، غلامی کی زندگی گزارتے رہے۔ جب امیہ ابن
شرارت کی انتہا کر دی۔ امیہ ابن خلف نے شرارت کی انتہا کر دی، اور امیہ ابن خلف کی شرارت کا تذکرہ صرف مسلم مورخ ہی نہیں بلکہ یہود مورخ، عیسائی مورخ بھی اپنی کتابوں کے اندر اپنا قلم اٹھاتا ہے اور اسی بلال کے واقعات کو لکھتا ہے کہ اسلام کے خاطر جس نے تن من دھن کی بازی لگا دی ہو، اور جس نے اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد پیغمبر عربی کی رسالت کو تسلیم کرنے کے بعد کفار اور مشرکین کے سامنے ایسا ڈٹا رہا کہ اسلام نے ایسا ثبوت پیش نہ کر سکا کہ وہ آپ کے دہتے ہوئے شعلوں پر، عرب کی پتھریلی ریتیلی مٹیوں پر، ریتوں پر اور دہتے ہوئے پتھروں کے چٹانوں پر آپ کو لٹایا جاتا، اور لٹانے کے بعد اس وقت کی ٹمپریچر تقریباً 52 ڈگری سیلسیس، اس ٹمپریچر پر حضرت بلال کو لٹایا جاتا، اور لٹانے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیک سائڈ سے آپ کے پشت کا حصہ جل جایا کرتا، آپ کی ہڈیاں ظاہر ہونی شروع ہو جایا کرتی، پھر آپ کے سینے مبارک پر بھاری بھرکم چٹان رکھا جاتا۔ آپ کا جرم کیا تھا؟ آپ کا قصور کیا تھا؟ آپ کا جرم امیہ ابن خلف اور مشرکین اینڈ کمپنی کے نظروں میں صرف اور صرف اتنا تھا کہ آپ اللہ کی سزائیں بلند کرنے والے تھے، نبی کی رسالت کو تسلیم کر کے نبی کی محبت میں آپ نے سب کچھ قربان کرنا پسند کیا، لیکن آپ نے اس اپنے توحید سے کمپرومائز نہیں کیا کہ میں مشرکانہ لفظ کو اپنی زبان سے ادا کر سکوں، اور لات کو، عزا کو اور منان کو اپنی زبان پر جگہ دوں، اور توحید کی صدا، عہد کی صداؤں سے میں بھاگنا شروع کر دوں، کیونکہ ایک طرف امیہ ابن خلف ہے اور اوباش مکہ کے اوباش گھنڈے اور موالی صفت بچی ہیں جو کہ حضرت بلال حبشی کے گلے میں، حضرت بلال کے پیروں میں، حضرت بلال کے ہاتھوں کو ہتھکڑیوں میں جکڑنے کے بعد مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، آپ کے پیٹھ مبارک سے آپ کی کھال اتر جایا کرتی، ہڈی دکھ رہا ہوتا۔ حضرت بلال نے وہ تمام تکلیفوں کو برداشت کیا، آپ کے جسم کی چربی سے آپ دہتے ہوئے شعلے مدھم پڑ جایا کرتے اور ٹھنڈے پڑ جایا کرتے، لیکن پھر بھی حضرت بلال نے توحید سے کمپرومائز نہیں کیا۔ آپ نے کبھی اپنی زبان پر یہ لوا لانا پسند نہ کیا کہ وہ لات و عزا اور منات کی تصدیق کر دیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے منکر ہو جائیں، اللہ واحد کے منکر ہو جائیں۔ امیہ ابن خلف تمام در اپنے رفقا کو بلاتا، اور رفقا کو بلانے کے بعد حضرت بلال کو کبھی ہتھکڑیوں میں جکڑا جاتا، کبھی کھمبوں سے باندھ دیا جاتا، کبھی چٹان سے لپٹا دیا جاتا، اور آپ کے جسم پر کوڑے برسائے جاتے، کوڑے برساتے برساتے آپ کے جسم کی رنگت بدل جاتی، آپ کے جسم سے لہو کا قطرہ بہتا رہتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا اسی راستے سے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کے قریب ہوتی اور حضرت بلال سے کہتے ہیں، بلال تو جو عہد کی پکار لگا رہا ہے، تو جو اللہ کی صداؤں کو بلند کر رہا ہے، تھوڑی سی مدھم کر لے، اس میں تیرا کچھ بگڑنے والا نہیں، لیکن تو امیہ ابن خلف کی شرارتوں سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ اس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا آپ جیسا انسان، آپ جیسا خدا ترس انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی زبان کو عہد کی صداؤں سے نہ سجاؤں، تھوڑی دیر کے لیے میں تخفیف اختیار کر لوں؟ یقیناً میرے دل پہ کنٹرول نہیں، اور میرا دل اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ میں اللہ واحد کی صداؤں سے میں کمپرومائز کر لوں اور میں یہ کہہ نہ سکوں۔ لہذا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ ابن خلف کی شرارتوں کو دیکھتے رہے، اور بار بار گزر ہوتا، بار بار حضرت ابو بکر کی آنکھیں آنسو بہاتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پیغمبر عربی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیہ ابن خلف ہستی بلال حبشی کو بہت ہی تکلیف پہنچا رہا ہے، بہت ہی ذکر پہنچا رہا ہے، آپ کا پورا کا پورا جسم لہو لہان ہے اور آپ کے جسم سے بہنے والے قطرات سے وہ زمین کی رنگت تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ امیہ ابن خلف سے بلال کو آزاد کرا دو۔ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر میرے پاس تو اتنے معلومات نہیں، لیکن جب تو اس کے لیے پہل کرنا تو تم مجھے بھی شامل کر لینا۔ لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ ابن خلف کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد امیہ ابن خلف سے کہتے ہیں کہ تو اس غلام کو آزاد کرنے کے لیے تیری کیا پکار ہے، تیرا کیا مطالبہ ہے؟ تو امیہ ابن خلف نے کہا یقیناً میں نے اسے 50 دینار میں خریدے ہیں اور تو اسے بڑھ کر دیتا ہے تو بتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پہل کرنا تیرا کام ہے، اگر میری حیثیت رہی تو میں ضرور بے ضرور تجھے عطا کروں گا اور عطا کرنے کے بعد اس حبشی غلام کو میں آزاد کروں گا۔ اس وقت امیہ ابن خلف کہتا ہے کہ میں تو تجھے بڑا ہی عقل مند سمجھتا تھا یا ابو بکر، میں تو تجھے بہت ہی بڑا تاجر سمجھتا تھا، بہت ہی عقل مند سمجھتا تھا، لیکن آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تو عقل مند نہیں، تجھ سے بڑا بیوقوف مکہ المکرمہ میں کوئی نہیں کہ تو ایسے کھانے کلوٹے حبشی غلام کے خاطر اتنے مال کو قربان کرنا چاہتا ہے، تم اتنے مال سے اسے خریدنا چاہتا ہے، تو اتنے مال کو دینے کے بعد تو اسے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیہ تجھے معلوم ہونا چاہیے اگر میں سیریا کے تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوں اور میں گورنر بنا دیا جاؤں اور تم مجھ سے سوال یہ کرے کہ مجھے گورنری عطا کر دے اور گورنری عطا کرنے کے بعد اس کالے کلوٹے حبشی غلام کو لے جا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یقیناً میں گورنری کو قربان کر دیتا اس کالے کلوٹے حبشی غلام کے خاطر۔ کیونکہ پیغمبر عربی نے اس کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا ہے کہ بلال مدینہ کی گلیوں میں پھرتا ہے اور بلال کے قدموں کی آہٹ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتیوں کو سناتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس کالے کلوٹے حبشی غلام کو یہ شرف اور اعزاز عطا کیا ہے اور اس کے خاطر پیغمبر عربی کو میں نے آنسو بہاتے دیکھا ہے۔ مکہ المکرمہ کے کعبہ مقدسہ کے کونے میں بیٹھ کر پیغمبر عربی کو بلال کی یادوں میں آنسو بہاتے دیکھا ہے۔ لہذا مجھے اپنے مال کو قربان کر دینا پسند ہے، لیکن میں تیری شرارتوں سے میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت امیہ ابن خلف نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے یہ سودا پسند آیا، ایسا کر ابو بکر کہ تو جو رومی غلام تیرے پاس موجود ہے، یہودی النسل ہے، خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، تو مجھے اسے عطا کر دے اور بلال کو تو لے جا، میرے لیے یہ کسی کام کا نہیں۔ لہذا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ ابن خلف کی شرارتوں سے آزاد کرنے کے بعد پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لانے سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ نبی نے حضرت بلال کی یاد میں آنسو بہایا، لہذا ابو بکر کو یہ پسند نہ آیا کہ میں بلال کو یوں ہی نبی کی خدمت میں حاضر کر دوں اور حضرت بلال کی تکلیف کو دیکھ کر، جسم کی رنگت کو دیکھ کر اور آپ کے زخم کو دیکھ کر پیغمبر عربی پھر زار و قطار آنسو بہانے پر مجبور ہو جائیں۔ لہذا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے جاتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت بلال کے چہرے انور کو ابو بکر نے اپنی ہاتھیں اپنے دست مبارک سے دھویا، اور دھونے کے بعد حضرت ابو بکر نے لباس منگوایا اور اس سے پہلے آپ کی مرہم پٹی کی، آپ کی زخموں پر تیل کا لیپ لگایا گیا، آپ کو اچھا لباس پہنایا گیا، اور لباس پہنانے کے بعد پیغمبر عربی کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ کے استقبال کے لیے کیا کہنا، نبی نے کیسے 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 افکار آپ کے لیے سجائے، جس کا علامہ اقبال نے بے شمار اشعار میں نقشہ کھینچا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہمان نوازی کی گئی۔ پیغمبر عربی نے ایک دست منگایا، دست میں کھجور پڑے ہوئے تھے۔ پیغمبر عربی اپنے ہاتھ سے سوکھے کھجور کو الگ کر رہے تھے اور تر کھجور کو حضرت بلال کے سامنے کر رہے تھے، اور کھجور کی چھلکے کو خود پیغمبر عربی جدا کر رہے تھے۔ یہ غلام کو اسلام نے، اسلام کی محبت نے، نبی کی محبت نے، توحید کی صداؤں کو بلند کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز بخشا کہ کائنات کا امین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے کھجور کو چھیل چھیل کر اور سوکھے کھجور کو الگ کر کر کے بلال کو عطا کر رہا ہے۔ حضرت بلال کو یہ شرف اعزاز کیوں کر عطا ہوا؟ یہ اسی وجہ سے کہ آپ نے توحید کی صداؤں کو بلند کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ آپ نے مشرکین اینڈ کمپنی کی پکار پر لبیک لبیک نہیں کہا، آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پکار پر لبیک کہا، اور آپ نے اپنے سینے مبارک میں نبی کی محبت کو بسایا، اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے پرچار کے لیے آپ نے اپنی زبان کو ہلایا، اور اپنی زبان کو ہلانے کے ساتھ احد اللہ احد اللہ احد کی صدائیں بلند کی، جس پر مشرکین کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ایک طرف موجود تھا کہ اگر بلال یہ کہتا لات و عزیٰ اور منات کی پکار اپنی زبان سے لگاتا تو یقیناً آپ کے سینے مبارک پر رکھے ہوئے چٹان دور کر دیے جاتے، آپ کی ہتھکڑیاں کھول دی جاتی، آپ کے اوپر جو کوڑے برسائے جا رہے تھے وہ کوڑوں کو تال پر رکھ دیا جاتا، لیکن بلال نے وہ تکلیفوں کو برداشت کرنا پسند کیا، لیکن اسلام سے بھاگنا پسند نہ کیا، اسلام کا سودا کرنا پسند نہ کیا۔ آج ہم مومن ایمان والے ہونے کے باوجود تھوڑی تھوڑی تکلیفیں پہنچ جایا کرتی کہ باباؤں کے طواف کرنے شروع کر دیا کرتے، باباؤں کے چکر پہ چکر لگانے شروع کر دیا کرتے، جہاں پر کچھ پتھروں کے ڈھیر ہیں وہاں پہ چادر چڑھا دیا کرتے، جہاں کچر اور گدھے اور گھوڑے مر گئے اور اوباشوں نے پیسے کمانے کے لیے اسے دفن کر کے اس پہ چادر پہنا دیے، اس سے جا کر ہم دکھڑا سنا رہے ہوتے، جسے خود کا پتہ نہیں، وہ اپنی ناک کی مکھی ہٹا نہیں سکتا، اپنے جسموں سے گرد کو دور کر نہیں سکتا، وہ ہماری بھلا کر کیوں مدد کر سکتا ہے؟ جس رب نے اس کائنات کو بنایا، جس رب نے سورج کو شعاؤں و شعائیں بخشی، جس رب نے اس زمین کو پانی پر بچھایا، جس رب نے پانی کی بہاؤں میں لگام کسے رکھا، اس رب سے ہم لو نہیں لگاتے، اس رب کے گھر کو ہم آباد نہیں کرتے، اور لہٰذا جہاں پر قرآن مقدس کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں پر ہم پیسے خرچ کرنا پسند نہیں کرتے، جہاں قوالیوں کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں ان نچنیوں کے لیے ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور ہمارا نوجوان محلے میں پھر کر ان نچنیوں کے ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے پیسے کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جہاں پر حضرت بلال کو ستایا جا رہا ہے، یہاں پر حضرت بلال کے جسموں پر کوڑے برسایا جا رہا ہے، یہاں پر حضرت بلال کے جسم لولہان ہے، جب میدان حشر میں تمام کے تمام صحابہ کھڑے ہوں گے وہاں پر بلال بھی کھڑا ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا، اگر اللہ رب العالمین نے ایسا حکم نافذ کیا بلال تو اپنے زخموں کی رنگت کو دکھا، اپنے پیٹھ کو کھول اور اپنی زخموں میں اپنے پیٹھ کے نشانات کو دکھا، اس وقت دیکھنے کے بعد ہم کیا کہیں گے؟ اس وقت اپنے رب کو ہم کیا جواب دیں گے؟ جب بلال اپنے پشت کو کھول کر دکھا دیں گے اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہ بن پڑے گا۔ لہذا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیغمبر عربی کی خدمت میں حاضر کر دیے جاتے ہیں، پیغمبر عربی کے گھریلو زندگی میں تمام تر ساز و سامان کی ذمہ داری، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں دار ارقم میں رہا کرتے تھے اور مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دینے کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے، لہذا گھر کا کام کاج کون کرتا، لہذا اس منصب پر حضرت بلال کو مقرر کیا گیا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کی طرف جاتے، ساز و سامان کو لاتے، پیغمبر عربی کے گھر کا تمام انتظام کیا کرتے۔ اس کے بعد آخرکار ایک دن ایسا بھی آیا
کہ نبی کے گھر میں کچھ چیزیں نہیں، کھانے پینے کے ساز و سامان نہیں۔ ایسے وقت میں حضرت بلال نے کچھ یہودیوں سے کچھ پیسے، کچھ دینار اور درہم، کچھ پیسے قرض پر لیے اور نبی مکرم کے لیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کیا۔ لہذا کچھ ہی دن گزرا تھا کہ وہ مطالبہ کرنے والا جس سے آپ نے قرضہ لیا تھا وہ نبی کی دہلیز پر دستک دیتا اور کہتا یا غلام، یا راعی چرواہے، اگر تو نے میرے قرضے کو ادا نہ کیا تو میں تجھے پھر غلام بنا دوں گا اور بکریوں کے چرانے پر لگا دوں گا۔ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بلال حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں کہیں چلا جاؤں، کچھ پیسے کما کر لاؤں، میں اس مقروض کا قرض ادا کر دوں۔ نبی مکرم سے اجازت طلب کرنے کے بعد بلال کچھ ہی دور گئے تھے، لہذا اللہ رب العالمین نے 3 اونٹوں پر گھی اور تمام زندگی کے گزارنے کے ساتھ جو سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدیہ کی شکل میں پیغمبر عربی کی دہلیز پر بھیج دیا۔ لہذا حضرت بلال کو بلایا گیا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبی مکرم نے کہا تیرا جو بھی قرضہ ہے تو اس سے لے لے، اور جو کچھ جتنا چاہے، جتنا تیرا قرضہ ہے تو لے لے، اور جو کچھ بچ پڑے وہ اسے تو چھوڑ دے۔ لہذا اس یہودی نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرضہ لیا تھا اس قرضے کے عوض میں وہ ساز و سامان کا کچھ حصہ لیا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس میں ذرہ برابر کمی اللہ رب العالمین نے نہیں ڈالی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ چلنے کے بعد پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے حضرت سیدنا بلال کو منتخب فرمایا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت اللہ کے چھت پر اللہ اکبر کی صدائیں یعنی اذان کی صداؤں کو بلند کیا۔ یہ اذان کی صدائیں وہ صدائیں ہیں جاپان سے لے کر جرمنی تک، اور جرمنی سے لے کر فرانس تک، اور فرانس سے گزرنے کے بعد کوالالمپور تک، اور کوالالمپور سے ہوتے ہوئے میڈلسٹ تک، اور میڈلسٹ سے فارس تک، فارس سے افغانستان تک، افغانستان کے بعد پڑوسی ملک تک، اس کے بعد ہندوستان کی دھرتی تک۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ یہ پورے عالم کے اندر پھرتا رہا اور قیامت تک یہ پھرتا رہے گا۔ ایک غلام کی آواز کو اللہ رب العالمین نے ایسے بلندی عطا فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے یہ اعجاز عطا کیا کہ کعبۃ اللہ کے چھت پر حضرت بلال جب اذان دیا کرتے تو تمام کے تمام انسان جوک در جوک کعبۃ اللہ کے صحن میں اکٹھا ہو جایا کرتے۔ اسلام کی محبت میں وہ اپنے تن من دھن کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے۔ آخرکار وہ دن بھی آیا کہ نبی مکرم اس کائنات سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور رخصت ہونے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھاتے ہیں کہ آج کے بعد میں مدینہ طیبہ میں اللہ رب العالمین کی یہ صدائیں میں بلند نہیں کروں گا۔ لہذا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایتھوپیا کے رہنے والے تھے، اور ایتھوپیا وہ چلے جاتے یعنی جسے حبشہ کہا جاتا ہے پرانے زمانے میں۔ حضرت بلال کوچ کر کے حبشہ پہنچ جاتے ہیں۔ حبشہ پہنچنے کے بعد ابھی چند ایام گزرے تھے کہ نبی مکرم نے خواب میں حضرت بلال کو خواب دکھلایا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر عربی کو خواب میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرما رہے ہیں اے بلال یہ کیا جفا کشی ہے کہ تو نے میرے شہر کو الوداع کہہ دیا، تو میری ملاقات کو نہیں آتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی یہ خواب سنا فوراً صبح کے وقت میں انہوں نے اپنی اونٹنی کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد آنن پانن میں آپ سیریا سے ہوتے ہوئے، آپ ایتھوپیا سے ہوتے ہوئے آپ مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں۔ صرف رات میں آپ نے قیام اس وجہ سے کیا، آپ نے تھوڑی راحت کے لیے نماز پڑھنے کے لیے اپنے جانور کو تھوڑے لمحہ کے لیے روکتے، اور اس کے بعد مسلسل چلتے رہے 7 دن میں مدینہ طیبہ پہنچتے۔ ادھر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو یہ خیال آیا کیوں نہ کہ نبی مکرم کے زمانے میں جو صدائیں اذان کے کلمات بلال ادا کیا کرتا تھا اور انسانیت کے قلب و جگر پر سکتہ طاری ہو جایا کرتا تھا، پرندے گول کے گول مدینہ کی گلیوں میں پھرنا شروع کر دیا کرتے تھے، عورتیں اپنے بچوں کو اپنے سینے سے چپکا کر مسجد نبوی کی طرف جا رہی ہوتی تھی، کیوں نہ وہ صدائیں آج بھی بلند کرائی جائے۔ لہذا معاذ ابن جبل بڑھنا چاہ رہے، ابو عبیدہ ابن الجراح بڑھنا چاہ رہے، تو وہ سوچ رہے کہیں شاید کہ بلال میری پکار پر لبیک نہ کہیں اور میرے اس مطالبے کو وہ قبول نہ کرے۔ لہذا صحابہ کرام آتے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بلال سے درخواست کیجئے، آپ بلال سے درخواست کیجئے۔ لہذا حضرت حسن اور حسین حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے چچا جان، جو ہمارے نانا کے زمانے میں آپ اذان کی کلمات ادا کیا کرتے تھے، آج وہی کلمات ہم سننا چاہتے ہیں۔ مدینہ کے تمام لوگ وہی کلمات کو سننا چاہتے ہیں۔ لہذا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صدائیں بلند کرنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے اور جب صدائیں بلند کرنی شروع کی، صداؤں کو بلند کرتے رہے، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی جب باری آئی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کھا کر گر گئے۔ جب یہ صدائیں بلند ہونی شروع ہوئی، مدینہ میں کوہرام مچ گیا، تمام خواتین اپنے بچوں کو سینے سے لگائے، نوجوان دوڑ لگانے شروع کر دیے، بوڑھے اپنے لٹھے ٹیک کر مدینہ مسجد نبوی میں پہنچنا شروع کر دیے۔ انہیں وہی منظر یاد آیا جو کہ پیغمبر عربی کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ یہ اعجاز اللہ رب العالمین نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا، اور اس کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، جب بیت المقدس فتح ہوا، تقریباً 37,000 صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام نے اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آج کے دن حضرت عمر نے کہا کہ بولو کیا چاہتے ہو، اس کے عوض میں آج پتہ ہے کہ عوض میں تمہیں کیا مطالبہ کرتے ہو، تمہارے مطالبے کو پورا کیا جائے گا۔ اس وقت تمام کے تمام صحابہ کرام ایک جٹ ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بلال کی اذان سنوا دیجئے، بلال کی اذان آپ سنوا دیجئے۔ لہذا حضرت عمر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال سے درخواست کرتے ہیں۔ حضرت بلال نے کہا کہ میں قسم کھا چکا ہوں کہ میں اذان نہیں دے سکتا، لیکن میں تمام قسموں کو یا امیر المومنین میں آپ پر قربان کرتا ہوں، کیونکہ اس دام کے اوپر آپ کی بے شمار قربانیاں ہیں، اور نبی کی پکار پر آپ نے ہمہ وقت لبیک کہا ہے۔ یا ادنا سا غلام آپ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے بیت المقدس کے صحن میں صداؤں کو بلند کرتا ہے۔ آج بھی اذان کی آواز جو صدائیں بلند ہوتی ہیں حضرت بلال کی یاد دلاتی ہیں۔ حضرت بلال کی یاد کو محسوس کرتے ہوئے ہمیں مسجدوں کو آنا چاہیے اور مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے۔ آج مؤذن کی اذان کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، ہم نظر انداز کر دیا کرتے، اپنی بیوی بچوں کے کہکہے میں مست رہا کرتے اور اذان کو نظر انداز کر دیا کرتے اور نماز کو آگے پیچھے کر کے ہم ادا کیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ اذان کوئی معمولی نہیں، اللہ رب العالمین نے خواب میں دکھایا، یہ توحید کی صدائیں ہیں، توحید کی گواہی ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے ملت اسلامیہ کو یہ اعجاز بخشا ہے اور یہ عظیم تحفہ عطا کیا ہے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ آج کا مؤذن اگر اذان دیتا ہے تو حضرت بلال کے پیچھے چل رہا ہوگا اور بلال کے ہاتھ میں جنتی جھنڈا ہوگا اور بلال آگے ہوں گے، تمام مؤذنین پیچھے ہوں گے۔ بلال کے قدموں کی آہٹ نبی مکرم نے جب جنت میں محسوس کیا، یا بلال
تیرے کون سے عمل نے جنت میں جنتیوں کو تیرے جوتوں کی آہٹ کو میں نے محسوس کیا ہے، میں نے سنا ہے کہ میں چلتا رہا آگے تیرے قدموں میں آواز آہٹ میں نے محسوس کیا ہے، یا بلال تو نے کیسے کون سے عمل انجام دیے؟ تو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب وضو کیا کرتا ہوں، رکعتین پڑھا کرتا ہوں، جب وضو ٹوٹ جایا کرتی تو میں فوراً وضو کر لیا کرتا۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حضرت بلال کے مرتبے کو ایسا بلند کیا کہ مدینہ سے قدموں کی آہٹ کو اٹھایا اور پورے جنتیوں کو سنایا، پورے جنتیوں کو سنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ مومن کامل بن کر زندگی گزارو۔ یہ کھٹ کھٹ، یہ پھٹ پھٹ، یہ تمام چھوٹی بڑی تکلیفوں پر ہمیں دوسرے کے در پر دریوزہ گر ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کے در پر آئے، اللہ کے آگے سر کو جھکائیں، اللہ کو اپنا ٹکڑا سنائیں۔ یہ ہاتھوں میں دھاگے، یہ گلے میں دھاگے، یہ پیر میں دھاگے، یہ دھاگے ہمیں بچا سکتے۔ جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں، جو فرش کو تھامے ہوئے ہیں، جو سورج کو اللہ رب العالمین جب سے ہم اس کائنات میں آئے کبھی ایسا نہ ہوا کہ اللہ کو ٹینشن آ رہا ہو اور اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہو کہ آج سورج نہیں نکلنا۔ جب سے کائنات کو بنایا ہے اس وقت سے سورج روشن ہو رہا ہے، آج تک سورج کبھی ڈوبا نہیں، اللہ رب العالمین اسے روشن کر رہا ہے۔ وہ اللہ کی پاور ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ کسی بابا کو یہ شرف حاصل نہیں، کسی پیر کو یہ شرف حاصل نہیں، کسی نبی کو یہ شرف حاصل نہیں، کسی مجاور کو یہ شرف حاصل نہیں۔ لہذا ہم ایسے در پر ہرگز نہ جائیں۔ ہمارا ایمان بھی آج لٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، آج ہمارے پیسے بھی لٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آج ہماری